الحمدللہ وہ مبارک گھڑیاں قریب آ رہی ہیں جن کا ہر مومن کو شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت قرآن کریم نازل فرمایا۔ یہ وہی کتاب ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت، روشنی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کو وہ اہمیت دی ہے جو اسے ملنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ فرماتے تھے، اور وصال سے پہلے والے رمضان میں یہ 2 مرتبہ دورہ کیا گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن سے اپنا تعلق مزید مضبوط کریں۔ رمضان کا اصل مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، اور تقوی قرآن سے جڑنے سے ہی ممکن ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین اور بزرگان دین رمضان میں خاص طور پر قرآن کی تلاوت، اس پر غور و فکر اور اس پر عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے تھے، اور دیگر صالحین بھی اس مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی کو مزید مضبوط کر لیتے تھے۔ ہمیں بھی اس رمضان کا استقبال اسی جذبے سے کرنا چاہیے۔ روزے، تراویح اور دیگر عبادات کے ساتھ ہمارا سب سے قریبی تعلق قرآن سے ہونا چاہیے۔ ہمیں روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، ترجمہ اور تفسیر سے اس کے معنی کو سمجھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہیے۔ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کا عزم کرنا چاہیے۔ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کریں، اپنی سوچوں کو پاکیزہ کریں، اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں قرآن سے سچا تعلق نصیب کریں، اور اس ماہ کو ہمارے لیے ہدایت، رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔